ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. فاستجابا، استجابا قبول کر لیا، لا اضیع ضائع کرنے سے، میں نہیں ضائع کروں گا، عامل عمل کرنے والا، ذکر مرد، انثى عورت، اخرجو نکالے گئے وہ، دیار دار گھر، اوذو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، قاتلو وہ لڑے، قتلو وہ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے وہ، سیئات گناہ، ثواباً بدلہ، حسن خوبصورت بہتر، الثواب بدلہ۔ ترجمہ: پس قبول کر لیا ان کے رب نے ان کی دعا کو، بے شک میں نہیں ضائع کرتا تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے، وطن سے نکالا گیا اور انہیں میرے راستے میں تکلیف پہنچائی گئی اور وہ لڑے اور شہید کیے گئے، تو میں ان کی سیئات کو مٹا دوں گا اور انہیں داخل کروں گا باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ کی جانب سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں تو بہترین اور خوبصورت بدلہ ہے۔ گزشتہ آیات میں دعاؤں کا تذکرہ تھا کہ عقل مند لوگ اللہ تعالی سے ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں، اپنی تمام ضروریات کا اظہار وہ رب العالمین کے سامنے ہی کرتے ہیں، اللہ سے کامیابی مانگتے ہیں، ناکامیوں سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں دینا اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، مانگتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کو ذکر فرمایا کہ جو لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ تم مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن مجید میں، وَقَالَ رَبُّكُمْ
ادعونی استجب لکم، تمہارے رب فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو اور بلاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب اللہ ہی نے ہماری دعاؤں کو سننا بھی ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب ہی دعاؤں کو اور پکاروں کو سننے والا ہے۔ اول تو جب کسی اور کو بلایا جائے، پکارا جائے، وہ ہماری دعاؤں کو اور پکاروں کو سنتے ہی نہیں، سننے والا بھی اللہ اور ان دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی اللہ۔ تو پھر انسان اپنی ضروریات کسی اور کے سامنے کیوں لے جائے؟ کسی اور کے سامنے اپنی محتاجیوں کا اظہار کیوں کریں؟ محتاجیوں کا اظہار تو اس اللہ کے سامنے کریں جس کے قبضہ قدرت میں ان احتیاجوں کو اور محتاجیوں کو دور کرنے کی قدرت و طاقت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اسی سے مانگیں۔ اور جس طرح اس رکوع کے آغاز میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح بیدار ہو کر جب نیند سے آپ جاگتے تھے تو سورہ آل عمران کی اسی آخری رکوع کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تہجد سے پہلے پہلے، تاکہ اس میں یہ دعائیں آ جائیں، دعائیں آ جائیں۔ اور جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مختلف اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک وقت اور بڑی اہمیت کا وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا رات کے آخری پہر میں، آخری حصوں میں جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو خوب قبول فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بھائیوں نے جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے درخواست کی، جب سارا معاملہ کھل گیا کہ انہوں نے پھینکا تھا کنویں کے اندر، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات تخت شاہی پر پہنچے تو بھائی معذرت کرنے لگے اپنے والد سے کہ ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں اور آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے رب العالمین سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اسی وقت استغفار کیوں نہیں کیا، ان کے حق میں دعا کیوں نہیں کی؟ کہا عن قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، رب العالمین سے مغفرت کی دعا کی کروں گا اور درخواست کروں گا، اس لیے کہ فرمایا کہ میں نے تہجد کے وقت اٹھ کر تمہارے حق میں دعا کرنی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت اٹھنے کا ایک تو اہتمام فرمائیں، اور دوسرا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ان کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگے، ابھی سے مانگے، یہ نہیں بڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے، نہیں ابھی سے مانگے ان کے لیے، اور ابھی سے ان کو نیکی کے راستے پر لگائیں، پھر دیکھیے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں کہ نہیں، پھر بنیں گے۔ اس وقت اٹھ کے ان کے لیے دعا، نہیں اولاد تو اسی وقت مانگے کہ یا اللہ تو ہمیں اولاد عطا فرما، اگر مل گئی ہے پھر بھی اسی وقت اٹھ کے دعا مانگے پروردگار میرے اس بچے کو نیک بنا دے، اچھی قسمت والا بنا دے۔ اللہ نے دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
فرمایا جو یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ نے ان دعاؤں کے کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ہو گئی قبول۔ تو یعنی کہ جو بھی یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، پکی ڈھکی بات ہے۔ سورہ البقرہ کے آخر میں بھی دعائیں تھیں نا، ربنا لا تؤاخذنا، ان دعاؤں کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعائیں ہیں، اور خود آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا جو یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ہم نے مانگا اللہ بعینی وہ چیز اسی طریقے سے دے دے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی حکیم ہے، ان ربی حکیم علیم، وہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ بچہ تو مانگتا ہے اس کے ذہن میں جو آ جائے، بس مجھے یہ چاہیے، لیکن باپ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ چیز لے کے دینی ہے کہ نہیں، یہ چیز اس کے حق میں اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کی طبیعت تو پہلے خراب ہے مزید خراب ہو جائے گی۔ وہ بچہ رو رہا ہے، نہیں جی نہیں مجھے یہ لا کے دے دو، میں نے یہی کھانا ہے، باپ کہتا نہیں بیٹا کوئی اور چیز لے لو، آپ کو پہلے ہی بخار ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، گلا خراب ہے، مزید خراب ہو جائے گا، نہیں لے کے دیتا۔ اور جب بچہ وہ بڑا ہو جاتا تو وہ سمجھتا ہے اس بات کو واقعتاً میرے ابا نے میری یہ بات نہیں مانی۔ کون بچہ صبح صبح کہتا ہے مجھے بستر سے اٹھاؤ اور سکول بھیجو، اس کی تو روزانہ سے دی ہی ہوتی ہے نہیں جانا میں نے، آج چھٹی کرا دو، بس کل جاؤں گا، بس آج چھٹی کرا دو، آج کے دن تو چھٹی ہونی چاہیے۔ لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ آج جائے گا تو کل بنے گا، کل کچھ بنے گا۔ تو انسان کا علم بھی محدود ہے، اس کی حکمتیں بھی محدود ہے، رب العالمین کا علم کہاں اور اس کی حکمتیں کہاں۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ بندے کے مانگنے پر بعینی وہی چیز اس کو نہیں دے دیتے، اللہ اپنے علم اور اپنے حکمت سے دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ بعینی وہی چیز بھی عطا فرما دیتے، بعینی وہی چیز جو اس نے مانگی ہے اللہ کی طرف سے وہی چیز اس کو عطا کر دی، وہی اس کو دے دیا گیا، اور کبھی اس کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے حق میں جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے، جو اس سے بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے۔ تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے یہ کر دے، مجھے یہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی کوئی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو مانگ رہا ہے مجھے یہی مل رہا ہے، ارے بھائی یہ کتنی بڑی مصیبت آ رہی ہے، تیرے سب کچھ چلا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چلو اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں اس کی ختم فرما۔ اور چوتھی صورت یہ بھی فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک دعا کا اس کو بدلہ عطا فرمائے۔ فلاں دعا مانگی ہاں نہیں قبول ہوئی، چلو یہ لے لو، فلاں مانگی نہیں قبول ہوئی، چلو یہ لے لو، اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن جب وہ مانگی ہوئی دعائیں جو بظاہر قبول نہیں ہوئی یا قبولیت دنیا میں نہ ہو سکی، جب ان کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا انسان تمنا کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں، آج سب کو یہی مل جاتا، مجھے یہی سب کچھ مل جاتا مجھے۔ تو اس لیے دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، مانگی دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے دنیا میں ہو جائے چاہے آخرت میں۔ اسی کو فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، کیوں؟ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ،
فرمایا کوئی بھی عمل کرنے والا عمل کرے، کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگے، اللہ اس کے عمل کو ضائع فرما دے، اس طرح نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع نہیں ہوتا۔ من ذکر او انسا، وہ عمل کرنے والا، دعا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بعضکم من بعضن، فرمایا تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، سب اولاد آدم ہیں، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، مرد سے عورت، عورت سے مرد ہے۔ دینی نقطہ نظر سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد کی نماز کا ثواب زیادہ ہو اور عورت کی نماز کا ثواب کم ہو، مرد کے روزے کا ثواب زیادہ ہو اور عورت کے روزے کا ثواب کم ہو، مرد قرآن پڑھے تو اس کا اجر زیادہ ہے، عورت پڑھے تو اجر کم ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے، دینی نقطہ نظر سے دونوں برابر ہیں۔ یہ دنیاوی نظام کے لیے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکوم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد قوام ہے، حاکم ہے عورتوں پر، تاکہ یہاں کا نظام چل سکے، یہاں کا نظام چل سکے۔ یہاں کے نظام کے لیے ایک بادشاہ ہے اور دوسری عوام ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بادشاہ ہی ہمیشہ اعلیٰ ہوگا، عوام میں سے بھی دینی اعتبار سے بہت اعلیٰ اور بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، عوام کے اندر بھی عام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ رب العالمین کے ہاں بہت بلند و بالا ہوتا ہے، بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ ہاں، فرمایا کہ میرے راستے میں جو جتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائے گا اور برداشت کرے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کو اتنا ہی نوازا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں تکلیف زیادہ برداشت کی، مصیبتیں زیادہ جھیلی ہیں، تو فرمایا پھر ان کا اجر بھی تو زیادہ بنتا ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ اکبر، اور ہجرت کیا ہے؟ اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے وطن کو قربان کر دینا۔ اچھا جی، اپنا وطن چھوڑا سیر و سیاحت کے لیے کہ فلاں جگہ جائیں، بڑی عمدہ ہے، بڑی اچھی ہے، وہاں جائیں، فرمایا نہیں، وہ تو خوشی خوشی چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اصل ہجرت کیا ہے؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جن کو مجبوراً ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وہ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اور ظالموں نے ان کا جینا دو بھر کر دیا کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، دینی تعلیمات کو عام کرنے کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے اپنا گھر قربان کر دیا، اپنا وطن قربان کر دیا، لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں ہوئے۔ دین نہیں چھوڑا جا سکتا، باقی جو کچھ کہو گے ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں نے کتنی زیادہ تکلیف برداشت کی۔ 1 روپے کا اگر نقصان ہو جائے، دکاندار 5-10 روپے زیادہ حساب کتاب میں لے لیں تو ہمارا خون کھولتا ہے کہ اتنا بنتا تھا، اس نے اتنا کیوں لیا ہے، 10 زیادہ کیوں، 100 زیادہ کیوں، یہ اتنے بنتے تھے۔ تو کون اپنے گھر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ سب چھوڑ دیا اللہ کے لیے؟ فرمایا بتاؤ کتنی زیادہ تکلیف ان لوگوں نے برداشت کی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، فرمایا یہ ساری تکلیف ان کو میرے راستے میں ہی دی گئی، میرے دین کی وجہ سے دی گئی۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور فرمایا اسی طریقے سے جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قاتلوا، لڑتے ہیں میرے راستے میں، اور بہت سارے وَقُتِلُوا، ان میں شہید بھی کر دیے جاتے ہیں کہ وہ جمے رہے دین اسلام پر۔ جہاد کی نوبت آئی تو اس کو بھی انہوں نے جانے دیا، قائم رہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ،
میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پہلے والے تو معافیاں مانگ رہے تھے نا، جن کی صفات ذکر کی، وہ تو کہہ رہے تھے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، فرمایا انہوں نے مانگا، ان کو بھی ہم نے دیا، اور میرے راستے میں جو تکلیف برداشت کرنے والے ہیں، فرمایا وہ زبان نہیں بھی ہلاتے، ہم تو دیکھتے ہیں نا، ہم ان کے عملوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر ہی ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مانگ لیں تو پھر تو دیتے ہی دیتے ہیں، نہ بھی مانگیں فرمایا ہم ان کے عملوں سے اور کاموں سے اتنا خوش ہیں، بن مانگے ہی ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوں گے، اللہ لازمی ان کو جنت میں داخل فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے یہ دیکھیے فرمایا ادخلا، میں داخل کروں گا۔ جسے اللہ جنت میں داخل کرے کون رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ سے ذرا فرما دے، اور اللہ فرما دے میں نے داخل کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے شروع میں لام، ضرور میں داخل کروں گا، پھر اس کے آخر میں نون ہے شد والا، ادخلنا، اس کا معنی بھی ضرور ہے، تو اب کیا معنی ہوگا؟ پکی بات ہے، ضرور بالضرور میں ان کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، پیچھے تھا نا اے اللہ تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ ہے وعدہ، آپ دیکھیے اور میں پکی پکی یقینی بات ہے میں ان کو جنت میں داخل ضرور کروں گا۔ جب اتنی پکی بات اللہ تعالیٰ فرما دیں تو ان کے جنت میں داخلے میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ کن کے لیے؟ فرمایا جو میرے راستے میں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دین کا جو راستہ ہے، جو ان پر صحیح طریقے سے چلنا چاہے گا، تکلیفیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی، غیر تو غیر ہیں، وہ تکلیف دے انسان برداشت کرتا ہے، اپنے بھی باتیں کرتے ہیں۔ جب انسان دین پر چلے، قرب و جوار میں بیٹھنے والے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہ بھی آپ کو دین پر چلنے کی وجہ سے کوشیں گے، چھوڑے جی مولوی صاحب او کہڑے کام او چھڈو جی، بس آرام نال اپنا نماز روزے دی گل کرو، باقی نو چھڈو، او فلانے کام نہ حالات آپ کے سامنے۔ فرمایا نہ، یہی تکلیفیں برداشت کر کے تو جنت میں جانا ہے نا۔ یہی سب کچھ سننے کے باوجود انسان رہے اسی پر، جس دین کو، جس چیز کو حق سمجھ رہا ہے اسی پر چلتا جائے۔ ثوابا من عند اللہ، درمیان میں جنت کا تعارف کرا دیا، فرمایا باغات کیسے ہوں گے، اس کے اندر سے نہریں بھی جاری ہوں گی مختلف قسم کی۔ ثوابا من عند اللہ، فرمایا یہ بدلہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے بدلہ ملنے والا حسن الثواب، حسن الثواب، فرمایا وہ سب سے بہترین اور خوبصورت بدلہ ہے۔ کوئی کسی کو کیا بدلہ دے گا؟ دنیا کا بادشاہ کسی کو وہ بدلہ نہیں دے سکتا، رب العالمین اپنے جنتی کو بدلہ عطا فرمائے۔ فرمایا اس کا بدلہ تو بڑا خوبصورت ہے، بہت بہترین ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جن صفات کی ایمان کے بعد ضرورت ہے اللہ وہ ہمیں اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ